سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 37۔ تبلیغ کون کر رہے تھے؟ بولیے گا ذرا حضرت۔ سمجھانے میں کوئی کسر چھوڑی ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ میں تشریح کروں، آپ تشریح کریں، وہ تھوڑی تشریح ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو بات سمجھ آئے، کسی کو بات سمجھ نہ آئے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آ کے قوم کو واعظ کر رہے ہیں، اور رب بتا رہا ہے فَكَذَّبُوهُ، سب نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، شعیب علیہ السلام کے حکم کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام اپنی تبلیغاں اپنے کول رکھو، اساں دبا کے گھٹ تولنا بھی ہے تے گھٹ ناپنا بھی ہے تے ڈنڈی مارنی بھی ہے، اسی تے دنیا تے آئی کمان ہاں تے تسی سن کمان بھی نہیں دیندے پے، اسی تے دا لانا ہے تے دب کے لانا ہے۔ وہ علل اعلان لوگوں کو لوٹتے، علل اعلان لوگوں سے جھوٹ بولتے، علل اعلان لوگوں کو ناپ تول کے اندر وہ کمی کرتے۔ پھر رب فرماتا ہے ہمارا بھی تو ایک قانون ہے نا عذاب کا، پہلے ہم بھیجتے ہیں پیغمبر، پیغمبر جا کے کرتا ہے تبلیغ، اور جب قوم باز نہیں آتی تو پھر کیا آتا ہے؟ عذاب۔ یہاں اس قوم پر کیا عذاب آیا؟ ہر قوم کے لیے عذاب مختلف رہے، گناہ بھی مختلف تھے، عذاب بھی مختلف رہے۔ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ کہتے ہیں جی زلزلے کو، فَأَخَذَتْ تو آ لیا ہم ان لوگوں کو، الرجفۃ زلزلے نے، ان لوگوں کو کس نے آ لیا؟ آ پکڑا، آ دبوچا، آ گھیرا زلزلے نے۔ ان زلزلے کو کوئی بچ کے جائے تو جائے کتھے جی؟ یہ آج سائنس تو یہ کہتی ہے نا کہ ایسا ہو جائے تو زلزلہ آتا ہے، ویسا ہو جائے تو زلزلہ آتا ہے، اور زمین کے نیچے پلیٹیں ہوتی ہیں وہ ہلتی ہیں تو زلزلے آتے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی؟ سائنس تسی شاید پڑھی ہوگی، میں تے پڑھی کوئی نہیں، اس واسطے پوچھ رہے ہیں تواڈے کولوں۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ زلزلے رب کے حکم سے آتے ہیں۔ زلزلے بولو ذرا، ہاں، زمین کانپ جاتی ہے، رب کے حکم سے کانپتی ہے۔ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ طیبہ کے اندر بھی ایک بار زلزلہ آیا تھا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا درہ پڑا تھا، درہ، آپ نے درہ زمین کے اوپر مارا اور فرمایا زمین ٹھہر جا، کیوں ہل رہی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کہ جملہ کہنے کی دیر تھی، اسی وقت زمین رک گئی، اور اس کے بعد مدینہ شریف کی دھرتی پر کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ کہ عمر نے کیا عدل کرنا چھوڑ دیا ہے؟ عمر نے کیا اس لیے کانپ رہی ہے کہ تیرے اوپر عدل نہیں ہو رہا، ظلم ہو رہا ہے۔ تو زمین اس وقت تھر تھر کانپتی ہے جب زمین کے اوپر دو نمبری ہوتی ہے، جب جھوٹ ہوتا ہے، جب بددیانتی ہوتی ہے، جب خیانت ہوتی ہے، اس وقت زمین بھی کانپ جاتی ہے۔ مسلمان کو کمنی آئے یا نہ آئے یہ الگ بات ہے، مسلمان کانپے یا نہ کانپے یہ ایک الگ بات ہے۔ مسلمان کدے نہیں کمدا جی، زمین کم جاندی ہے، انسان کو کوئی حیا نہیں آتی۔ مسلمان اتنا بے حیا ہو گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو لوٹ رہا ہے۔ اگر میں کم تول رہا ہوں تو کس کو میں دھوکہ دے رہا ہوں؟ ایک مسلمان بھائی کو۔ دین کیا کہتا ہے؟ سارے مومن آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی۔ ایک ہی دوسرے کو دا لگا رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ انہیں زلزلے نے آ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، الصبح یعنی صبح ہوتے ہی وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے، کسی کو سیدھا ہونے کی بھی ہوش نہ آئی۔ ایسے مطلب وہ چل پھر رہے ہوں گے، اپنی دکان میں مال ڈال رہے ہوں گے، کوئی مال اٹھا رہا ہوگا، کوئی مال لوڈ کر رہا ہوگا، کوئی مال ان لوڈ کر رہا ہوگا جی۔ صبح کا جو ٹائم ہے، صبح کا، اپنی دکانیں کھول رہے ہوں گے صبح صبح جی، اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے پھر سے تیاری کر رہے ہوں گے۔ رب نے فرمایا کہ نہیں، اب بس ہوگی، اب اور انتظار نہیں کیا جا سکتا، اب تمہیں اور ڈھیل نہیں مل سکتی، اب تمہیں اور مہلت
نہیں مل سکتی، آ دبوچا انہیں زلزلے نے، اور صبح ہوتے ہی وہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے مکانوں کے اندر ایسے پڑے ہوئے تھے۔ لیکن اگر گھروں کا لفظ دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی دکانوں پہ جانے کا بھی ٹائم نہیں ملا جی، اس سے پہلے ہی اپنے گھروں میں ہی، اپنے گھروں میں، اپنے مکانوں میں ہی وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے۔ قرآن مجید نے جب بھی عذاب کو بیان کیا ہے تو صبح کے وقت عذاب کو بیان کیا ہے۔ کس وقت جی؟ صبح کے وقت۔ قوموں کے اوپر جتنے بھی عذاب آئے وہ صبح کے وقت عذاب آئے۔ اس کے اندر بھی ایک اشارہ ہے کہ جب رات آتی ہے نا رات، تو ہمیں اپنی مستیوں میں، گناہوں میں، بدکاریوں میں مصروف نہیں ہو جانا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رات کو گناہوں میں، مستیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی، دن تو سارا ہم نے خیر سے گزار لی ہے، دن کے وقت ہم نے رج کے کما لی ہے، اب یہ کمائی کہاں لگے گی؟ بدکاریوں میں، گناہوں میں، شرابوں میں اور حرام کاریوں کے اندر۔ یہ بھئی حرام کی کمائی ہوگی، لگے گی بھی حرام میں ہی۔ کیا خیال آپ کا ہے؟ حرام کی کمائی کہاں لگے گی؟ حرام کے کاموں میں ہی لگے گی۔ وہ ساری رات پھر مجرا ہی کرائیں گے، مجرا جی، شراب چلے گی، شرابیں پیئیں گے، ناچ گانا کریں گے، ناچ گانے دیکھیں گے، رات ساری گناہوں میں گزار دیں گے۔ رب فرماتا ہے صبح کے وقت عذاب آیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رات ہو تو ہمیں رب کی یاد آنی چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لینی چاہیے اس رات کو ختم ہونے سے پہلے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رات زندگی کی آخری رات بن جائے۔